الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کل بعض لوگ ایک سوال کر رہے ہیں اور یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو کرسچن ہیں ان کرسچن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جس طریقے سے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. تو اس پر بہت سے مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے دوسرے کرسچن اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں تو وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اہل اسلام اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ قرآن میں دو ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں جن دونوں لفظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں. وہ دو لفظ کیا ہیں؟ نمبر ایک لفظ ہے کلمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ بتایا ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلمہ بتا دیا. دوسرا لفظ استعمال کیا ہے روح اللہ، اللہ کی روح. تو اس سے بھی ایسا شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کی وضاحت کرنی ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے اور روح اللہ بھی کہا ہے. کلمۃ اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور روح اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. لیکن کلمۃ اللہ کے لفظ سے اور روح اللہ کے لفظ سے یہ مطلب نکالنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مطلب نکالنا درست نہیں ہے، بلکہ کلمۃ اللہ کا ایک مطلب ہے. مطلب کیا ہے کلمۃ اللہ کا؟ اس سلسلے میں حضرات مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لفظ کلمہ کے ایک معنی آتے ہیں بشارت کے. تو کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بشارت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بشارت ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بشارت ہے. اور وہ کس طریقے سے اللہ کی بشارت ہے؟ بشارت اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو یہ بشارت دی تھی کہ ہم آپ کو ایک لڑکا دیں گے، ایک بیٹا دیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بشارت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے. اسی طریقے سے کلمۃ اللہ کی ایک تشریح مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ لفظ کلمہ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہا گیا کہ دنیا میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے پیدا ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں. نمبر ایک سبب تو قطرہ منی، وہ قطرہ منی جو باپ کے جسم سے نکلتا ہے اور عورت کی بچے دانی کے اندر جاتا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک سبب ہر انسان کے پیدا ہونے کا وہ قطرہ منی ہے. اور دوسرا سبب انسان کے بچہ پیدا ہونے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ پیدا ہو جا تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے کی بات نہ کہیں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا. تو دو سبب سے بچہ پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک وہ قطرہ منی، اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن. ان دونوں سببوں میں سے اگر ایک سبب بھی ختم ہو جائے گا تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا تھا وہ بغیر قطرہ منی کے پیدا فرمایا تھا. حضرت مریم کے ساتھ کسی نے کوئی صحبت نہیں کی، کسی مرد نے ریلیشن شپ نہیں کی، ان سے کوئی تعلق نہیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کے اوپر قادر ہے، چاہے وہ باپ کے بغیر بیٹے کو پیدا کر دے، چاہے ماں کے بغیر پیدا کر دے، چاہے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے اور قطرہ منی سے ان کو پیدا نہیں کیا گیا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے۔ تو یہ بھی ایک تشریح کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ کلمہ کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ کلمہ کے معنی آتے ہیں علامت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت ہے ایک بہت بڑی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرما دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل اور قدرت کی علامت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے کی وجوہات یہ ہیں، اور کلمۃ اللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب رہی بات دوسری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا۔ روح کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ روح کا مطلب ہوتا ہے وہ قوت جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ روح کے کئی معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ روح کے ایک معنی پاکیزگی کے بھی آتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکیزگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزگی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جو ہیں وہ زانیہ کے بیٹے ہیں اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ پاکیزہ ہیں، ان کو روح کہا گیا کہ وہ پاکیزہ ہیں، کیونکہ روح کے معنی آتے ہیں پاکیزہ۔ اسی طریقے سے روح کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ روح کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ روح یعنی روحانی روح، ایک تو جسمانی روح ہوتی ہے جو انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، ایک روحانی روح ہوتی ہے۔ روحانی روح کس کو کہا جاتا ہے؟ روحانی روح جو انسان کی ایمانی قوت ہوتی ہے اور جو انسان کی ایک فطری اسلامی قوت ہوتی ہے، اس کو روحانی روح کہا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی روح بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک روحانی روح تھے، اور وہ روحانی روح اس طریقے سے تھے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نا امیدی ہو جاتی تھی اور جو لوگ بالکل اسلام سے دور ہو جایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ان کے دل میں ایک ایمانی روح پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ روح اللہ کے ایک اور معنی بھی بیان کیے گئے۔ روح اللہ کے ایک معنی پھونک کے بیان کیے گئے۔ روح کے معنی ہے پھونک ایک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے پھونک ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پھونک کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی، شادی ہوئی نہیں تھی ان کی، اچانک ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ میں تمہیں ایک بچہ دینا چاہتی ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے، چلے جاؤ یہاں سے، اور میرے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں زناکار عورت نہیں ہوں جو مجھ سے بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے آپ کو بچہ پیدا کر دے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک حضرت مریم کے اوپر ماری، اس پھونک کے نتیجے میں حضرت مریم پریگننٹ ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو چونکہ پھونک کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، یعنی اللہ کی وہ پھونک ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ لفظ کلمہ اور لفظ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں کی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف کلمہ کہہ دیا جاتا، یہ صرف روح کہہ دیا جاتا، کلمت اللہ کیوں کہا گیا ہے، روح اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو اضافت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ عظمت کے لیے اضافت کی گئی ہے۔ جیسے ہم مساجد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مسجد میں رہتا تھوڑا ہی ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر مسجد کے اندر خاص طور پر کیوں کہا گیا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں؟ تو مسجد کی عظمت بیان کرنے کے لیے مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر رہتا تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں نہیں رہتا ہے، لیکن بیت اللہ کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے وہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کلمت اللہ یا روح اللہ کی نسبت جو کی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن گرانا چاہتے تھے۔ وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی نبی ہو سکتا ہے جس کی ماں نے زنا کیا ہو، اور جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن گراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن اٹھائی اور ان کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ وہ تو اللہ کے کلمہ ہیں اور وہ تو اللہ کی روح ہیں۔ ممکن ہے کہ نوجوان مسلمانوں کو اس وضاحت کے ذریعے سے اطمینان ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی ایمان میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طریقے کے شبہات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔